بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے، فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ دلوں پر زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگے تو لوہے پر زنگ لگتا ہے۔ اچھا، دلوں پر زنگ کس چیز سے لگتا ہے؟ بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ جو بھی ہو، گناہ کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی فہرست بیان فرمائی ہے۔ سب سے بڑا نقصان گناہ کا دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے، دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے۔ ایک نقصان یہ ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نیکی یا توبہ کرے تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے ورنہ رہ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے آدمی کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہوتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اللہ پاک سے سب سے زیادہ دور وہ دل ہے جو سخت بن جائے۔ دل کالا ہونے کی علامت یہ ہے کہ پھر اس پر قرآن اور حدیث کا اثر نہیں ہوتا، وہ قرآن پاک کو قبول نہیں کرتا، وہ حدیث مبارک کو قبول نہیں کرتا۔ کند ہم جن سے باہم جن سے پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ جب دل کالا ہوتا ہے تو پھر اس کو مزہ گناہ میں ہے، اس کا شوق گناہ کا ہے، اس کی رغبت معصیت کی طرف ہے، وہ شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کو کشش اس میں ہے۔ تو جہاں کشش ہوتی ہے آدمی وہاں چلا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں فویل للقاسیۃ قلوبہم، سخت دلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ قد خبأ تین چیزوں کو تین چیزوں میں اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا، تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا۔ نمبر ایک، اپنی رضا کو اطاعت میں، لہذا تم کسی اطاعت کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ جو نماز کے لیے آتے ہیں یہ کوئی معمولی اطاعت ہے؟ ہر قدم لکھا جاتا ہے۔ یہ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، یہ کوئی معمولی اطاعت ہے؟ بہت بڑی اطاعت ہے۔ نماز کے بعد پھر آپ کا درس کا جو حلقہ ہے یہ کوئی معمولی اطاعت ہے؟ قرآن پاک اور حدیث پاک کا بیان کرنا سننا کوئی معمولی اطاعت ہے؟ بہت بڑی اطاعت ہے۔
حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بہت بڑے بزرگ، وہ فرماتے تھے کہ بولنے والے کے دل میں تو ہو سکتا ہے بڑائی آئے کہ میں بیان کرتا ہوں یا میرا انداز اچھا ہے یا یہ یا وہ، لیکن یہ جو سننے، وہ حضرت فرماتے تھے آپ لوگ تو صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہو، صرف اللہ کے لیے سنتے ہو، الغرض کسی اطاعت کو معمولی مت سمجھو۔ کیوں؟ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں ممکن ہے اسی اطاعت میں اللہ کی رضا ہو۔ فرمایا اپنی رضا کو اطاعت میں اللہ نے چھپا رکھا ہے، کسی اطاعت کو معمولی مت سمجھنا، ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی رضا ہو۔ نمبر 2، فرمایا کہ کسی بھی گناہ کو نہ اپنے غضب کو معصیت میں چھپا رکھا ہے، غضب کو معصیت میں، گناہ میں چھپا رکھا ہے، لہذا تم کسی معصیت کو حقیر مت سمجھو، ممکن ہے کہ اسی معصیت میں اللہ کا غضب ہو۔ کسی بھی معصیت کو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں اور انداز میں بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے اللہ تحقرن صغیرۃ، کسی گناہ کو معمولی سمجھو ہی نہیں، کنکر ملتے 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 پہاڑ بنتا ہے، کنکر ملتے ملتے پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی گناہ کو حقیر مت سمجھنا، ممکن ہے کہ اسی گناہ میں اللہ کا غضب ہو۔ نمبر 3، فرمایا کہ اللہ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، کسی بندے کو معمولی مت سمجھو، ممکن ہے کہ یہی بندہ ولی اللہ ہو، کسی کے پیشانی پر لکھا تو نہیں ہوتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ گناہوں کے نقصانات ہے، حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی آتا کہ حضرت میں یہ پریشان ہوں، تو حضرت فرماتے تھے گناہ چھوڑ دو۔ ان کا سارا زور اس بات پر، بحمد اللہ ہم لوگ بہت سنتے رہتے تھے 1989 90 سے لے کر آگے 91 92 93 94 95 زمانے میں جمعے کے دن عصر کے بعد ان کا بیان ہوتا تھا، اور مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا تھا، محراب میں کھڑے ہو کر زبردست بیان۔ وہ یہ جملہ بار بار فرماتے تھے، ارے نادان یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والے پہ مر رہا ہے، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، کسی کے خاکی پہ مت کر برباد اپنی بندگانی کو۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سارا زور نظر کی حفاظت پر تھا، اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً تمام تر زور ان کا اس بات پر کہ گناہ چھوڑ دو، اتباع سنت میں آؤ، اتباع سنت میں آؤ۔ اس حدیث میں فرمایا دل پر زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگے تو زنگ لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صفائی کی کیا صورت ہوگی؟ اب دلوں پر، ہمارے دلوں پر زنگ ہے تو اب اسے ہم صاف کیسے کریں گے؟ ایک سوال ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی، دیکھو یاد رکھو، جو آدمی کسی چیز کا طالب بنتا ہے تو پھر مطلوب کو پا لیتا، من جد وجد، یہ جو طلبہ، طالب کی جمع ہے، طالب علم، جب کوئی طالب علم ہوتا ہے تو محنت کرتے کرتے علم پا لیتا ہے، جب پا لیتا ہے تو عالم بنتا ہے۔ طالب العلم، علم کا طلب کرنے والا،
بحمد اللہ محنت کرتے کرتے آپ کے سامنے شیخ ہے، آپ کے امام صاحب پہلے طالب علم، ان کے استاد وہ پہلے طالب علم، ان کے استاد بھی پہلے طالب علم، یہ سب طالب علم تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ آج کے طلبہ کل کے علماء ہیں۔ میرے بھائی، اگر ہمارے دلوں میں طلب ہو کہ ہم اپنے دل سے زنگ کو ہٹائیں تو کیسے ہٹے گا؟ اس کے لیے 2 نسخے بتا دیے اس حدیث میں، 2 قسم کا علاج ہے، اور یہ دنیاوی اداروں میں سے کوئی نکلنے والا مسٹر نہیں بتا سکتا۔ دنیا والوں کو کیا خبر، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا اور فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ راز بتلا دیے کملی والے نے چند اشاروں میں۔ ان رموز میں سے ایک راز یہ ہے جو اس حدیث میں ہم اور آپ کے سامنے۔ سوال ہوا کہ دل سے زنگ کیسے ہٹے گا؟ آپ نے 2 نسخے بتا دیے۔ افسوس صد افسوس صد افسوس، ہم ذرا سا جسمانی بیمار ہوتے، ڈاکٹر ہم سے اتنے زیادہ فیس لیتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے، اور اس کے بعد اتنا پابند کرتا ہے، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، نہیں کھا رہے ہیں، پابند ہے۔ کیوں بھائی؟ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا۔ احسان مند ہوتے ہیں، ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے جسم میں تھوڑی سی بیماری ہے، اس کا وہ علاج بتا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جسم تو مٹی سے بنا ہے، یہ تو مٹی میں مل جائے گا، پھر مٹی سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اور جسم اس وقت تک مٹی میں نہیں مل سکتا جب تک اس کے لیے رزق باقی ہے۔ جب تک رزق باقی ہے مٹی میں نہیں ملے گا۔ جب رزق ختم ہوا ہے تو کوئی آغا خان والا اس کو بچا نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو اس کو مٹی سے روک سکے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے وہ بیمار ہے، اس کا علاج اللہ کا نبی ہمیں بتائے اور ہم اس کو نہ اپنائیں؟ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ کائنات میں ہمارے نبی سے بڑا معالج کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کائنات میں اتنا بڑا معالج، کائنات میں قرآن سے بڑھ کر شفائے کاملہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں 2 نسخے بتا دیا، 2 نسخے۔ کیا خیال ہے؟ 2 نسخے انشاءاللہ اپنائیں گے؟ انشاءاللہ بولو۔ پہلا نسخہ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے غالباً عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ایسی کوئی صورت کہ آدمی کو شہیدوں کا ثواب ملے یا مرتبہ ملے یا درجہ ملے؟ آپ نے فرمایا دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کرو، کم از کم 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ۔ آسان دعا، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، 20 مرتبہ۔ موت کثرت سے یاد کرو۔ حدیث میں ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو ساری لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، وہ ہے موت۔ بھائی اس وقت 9:35 ہے، مثلاً 9:30 سمجھو۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 12:30 بجے چیف جسٹس کا فیصلہ ہے کہ سولی پر چڑھنا ہے، پھانسی ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم، ایمان سے بتائے، غور کرے۔ خلوت میں کبھی ہم لوگ اپنے اندر یہ غور کرے، اس قسم کی باتیں سوچیں کہ میرے سامنے مجھے آرڈر ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد پھانسی پر چڑھنا ہے، تو میرے سامنے بڑی سے بڑی دعوت ہو، بڑا سے بڑا دسترخوان ہو، بڑے سے بڑے جو ہے وہ خوراک اور چیزیں اور ساز و سامان ہو، نہ دیکھنے کا دل چاہے گا، نہ کھانے کا دل چاہے گا۔ کیا دل چاہے گا؟ اللہ تعالی ہمیں استحضار نصیب فرمائے،
ہمارے شیخ صاحب مولانا محمد یوسف افشانی صاحب دامت برکاتہم یہ جملہ اکثر فرماتے، استحضار، دھیان دے دو، دھیان دے دو، خیال کرو۔ اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی یہ غور کرو کہ ابھی میرے سکرات کا وقت آ گیا، خلوت میں ملک الموت آ گیا، اس نے میری روح کو کھینچا، پتہ نہیں کیا حالت ہوگی میری۔ آج اس کا غور کرو، رات سونے سے پہلے 5 منٹ، اور کل رات کو جو ہے سونے سے پہلے 5 منٹ یہ غور کرو کہ ابھی قبر میں مجھے اتارا گیا ہے، اوپر سے لوگوں نے بند کر کے چلے گئے۔ اب قبر میں اگر اژدہا آئے، سانپ آئے، بچھو آئے، آگ جلے، جہنم کی کھڑکی کھلے، تپش آئے، میرا کیا ہوگا؟ حدیث میں یوں بتا، ادھر دیکھو، یوں جب گناہگار پر قبر میں تنگی آتی ہے تو بندے کی پسلیاں ادھر سے ادھر اس طرح نکل جاتی ہیں، اور ختم نہیں ہے کہ آدمی ختم ہو جائے، سلسلہ چلنا ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کبھی یہ غور کرو کہ حشر کا میدان ہے، میدان محشر، تمام انسان جمع، میرے ہاتھوں میں زنجیر ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، مجرم کی حیثیت سے مجھے فرشتے گھسیٹتے ہو، تو میرا کیا ہوگا؟ یہ باتوں پر ہم غور کریں، ان چیزوں پر غور کریں اور اپنے رب کی طرف دھیان دیں۔ کبھی موت، کبھی حشر، قبر، کبھی حشر، کبھی پل صراط، کبھی جہنم، کبھی میزان عدل، اور کبھی خدا کے سامنے کھڑا ہونا، کبھی اعلان کا ہونا، پتہ نہیں کیا حال ہوگا بھائی۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل سے زنگ اتر جائے، دل کو پاکی ملے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا جب موت کو آدمی سامنے سمجھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف دھیان دے گا، پھر گناہ سے نفرت کرے گا، پھر نیکی سے محبت کرے گا، پھر گناہوں سے توبہ کرے گا، پھر نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا۔ سب باتیں اسی بنیاد میں۔ اور آخری دوسرا نسخہ، عظیم نسخہ جس پر ہم ناز کرتے ہیں، جو اس امت میں قابل افتخار ہے، تو یہ ہے، جو نقطہ انتہا ہے، جس سے آگے نہ دنیا میں کوئی دولت ہے نہ آخرت میں کوئی دولت ہے۔ دونوں جہاں کی میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا انعام وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ایسا ایک سورت ایک طرف، 7 آسمان 7 زمین ایک طرف، ایک آیت ایک طرف، دنیا کے سارے خزانے اور عہدے ایک طرف۔ میں واللہ العظیم کہتا ہوں، ہم میں سے ہر آدمی کا یہ جذبہ ہوگا، اگر ہمیں ارب روپے، ارب ڈالر، ارب دینار، ارب درہم ہمارے جیب میں کوئی رکھے، ایک الحمدللہ رب العالمین آیت ہم سے چھین لی جائے اور باقی 6 آیتیں یاد بھی ہو، یہ ایک آیت ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا دوسرا نسخہ دل کو پاک کرنے کا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، جتنی کر سکتے ہو تلاوت کرو، کہ قرآن کی تلاوت سے بندہ اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ جتنے کرتے جاؤ اتنے قریب ہو جاؤ، جتنے کرتے جاؤ اتنے قریب جاؤ، جتنی تلاوت کرو اتنا قرب پاؤ، اور ہر حرف پر جو ہے وہ دل سے زنگ اترتا جائے گا، نیکی ملتی جائے گی۔ نیکی 2 کام کرتی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی آ کر خود ڈیرا ڈالتی ہے اور بدی کو ہٹا دیتی ہے۔ نیکی کا کام ڈبل ہے، اور نیکی سے دل چمکتا ہے، نیکی سے بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، اور کسی بھی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے۔ اس لیے فرمایا بھائی دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پر پانی لگے تو زنگ لگتا ہے۔ کیا علاج ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ اکبر، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، نہیں رہے تو کون رہے گا؟ عربی شاعر نے کہا احلام نوم او کظل زائلی، سونے والا آدمی خواب دیکھتا ہے، غریب آدمی کھٹا مارکیٹ کا اپنے سیدھے سادے بستر پر سویا ہوا خواب میں دیکھتا ہے کبھی ہوا میں اڑ رہا ہے، کبھی سمندر میں تیر رہا ہے،
کبھی خواب میں دیکھا ملک کا بادشاہ بن گیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی دیکھا بیچارہ اپنے بستر پر پڑا۔ دنیا کی حیثیت یہ، او کا غل زائلی، دھوپ ہے تو سایہ ہے، دھوپ جائے تو سایہ ختم۔ ان اللبیب بمثلھا لا یخدع، عقل مند کو دنیا سے دھوکہ کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ بھئی دھوکے کی جگہ ہے، پائیدار نہیں ہے، پائیداری دنیا میں نہیں ہے، پائیداری آخرت میں ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہو، اس سے آدمی کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا